السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے جب انہیں کچرا کنڈی کی ڈھیر پر بیٹھے دیکھا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ دوست سے بات کی لیکن وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے جانے کے لیے راضی نہ ہوا، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر رکھ لیا۔ میری بیوی نیک تھی، وہ ان کی خوب خدمت کرتی۔ جلد ہی ہمارے دن پوری طرح سے بدل گئے اور میں خوب ترقی کرنے لگا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرا دوست مجھے ملا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی حالت۔ میں دفتر سے واپس لوٹ رہا تھا کہ جب ہی محلے کی کچرا کنڈی پر میں نے لوگوں کا رش دیکھا۔ کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے اور آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے بھی تجسس ہوا کہ کچرا کنڈی پر آخر ایسا بھی کیا ہے جو لوگوں نے رش لگا رکھا ہے۔ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کسی نے کوئی مردہ بچہ پھینک دیا ہو، کیونکہ آج کل ایسی خبریں بہت زیادہ عام تھیں کہ لوگ اپنے ناجائز بچوں کو کچرا کنڈی پر پھینک رہے تھے۔ کچھ ہفتے پہلے بھی اسی کچرا کنڈی سے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش ملی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک یہ رش چھٹ چکا ہوتا۔ خیر، تجسس کے عالم میں میں بھی کچرا کنڈی پر رک گیا۔ ایک دو دوستوں سے پوچھا تو کہنے لگے، پتہ نہیں کوئی پاگل عورت ہے، کچرا کنڈی پر بیٹھی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ میں نے ذرا سا لوگوں کو سائڈ پر ہٹایا اور پھر جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ یہ تو گل آنٹی تھی جنہیں میں بہت اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ نہ ہی وہ پاگل تھیں اور نہ ہی کوئی ایسا ذہنی مسئلہ تھا کہ وہ کچرا کنڈی پر بیٹھ کر اس طرح سے رو دیتی۔ میری ان سے آخری ملاقات تقریباً 3 سال کے پہلے ہوئی تھی اور وہ اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھیں، اپنے گھر میں خوش باش تھیں۔ یہ شبیر کی شادی کے وقت کی بات تھی۔ اس کے بعد میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شبیر کی بیوی کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ میں نے اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل آنٹی کو دیکھ کر میں جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے آواز دی، گل آنٹی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شبیر کہاں ہے؟ آپ اس حال میں یہاں کچرا کنڈی پر کیوں بیٹھی ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری اور پھر وہ ایک دم ہی سر جھکا گئی اور منہ پھیر لیا جیسے خود کو مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ میری جاننے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں ان کے گھر پہنچا دوں گا۔ وہاں موجود لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، گھر کے بڑوں کی خبر نہیں، اگر پاگل عورت ہے تو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا نا، نہ جانے کیسی اولاد ہے، بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں۔ سارا ہی محلہ پریشان ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے گل آنٹی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور گھر لے آیا تھا۔ میری بیوی بھی گل آنٹی کو پہچانتی تھی، ہماری شادی پر گل آنٹی نے شرکت کی تھی۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو کوئی ان سے ایک بار مل لیتا تو انہیں دوبارہ بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے ریما بھی انہیں فوراً سے پہچان گئی۔ وہ جلدی سے انہیں اپنے ساتھ واش روم لے گئی، صاف ستھرا کروایا، انہیں پہننے کے لیے اپنا سوٹ دیا اور پھر جب وہ واپس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی تو مجھ سے نظریں نہ ملا سکیں۔ گل آنٹی جیسی نفیس خاتون کو اس طرح دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، آنٹی کیا بات ہے، آپ اس طرح سے کیوں پریشانی سے کچرا کنڈی پر بیٹھی ہوئی تھیں؟ اور شبیر کہاں ہے؟ بتائیں تو کیا معاملہ ہے؟ انہیں اس طرح سے دیکھ کر نہ صرف میرا دل پسج گیا تھا بلکہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ شبیر کی بیوی مہوش کو پہلی بار میں دیکھتے ہی میں اس کی فطرت کو جان گیا تھا، اس لیے مجھے فوراً سے یہ خیال آ گیا تھا کہ کہیں مہوش نے تو گل آنٹی کو، مگر میں خود سے ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر گل آنٹی نے روتے ہوئے ایسی بات بتائی تھی کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگی، بیٹا، شبیر کی پردیس میں نوکری لگ گئی تھی، وہاں سے اس کا اور اس کی بیوی کا ویزا آ گیا تھا۔
اس نے گھر فروخت کر کے باقی ساری کارروائی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ پردیس چلا گیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، مجھے کوئی ایسا گھر بھی نہیں پتہ جہاں بڑے بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے۔ گل آنٹی کے کہنے کا مطلب اولڈ ہوم ایج تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شبیر باہر کب گیا ہے؟ میں تو اس کا دوست تھا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کہنے لگی، بس 10-15 دن ہونے والے ہیں جب سے میں یہاں وہاں بھٹکتی ہوں۔ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو کسی کچرا کنڈی پر بیٹھ جاتی ہوں۔ ابھی کچرا کنڈی پر ایک تھیلی میں مجھے شبیر کی پسندیدہ ڈش نظر آ گئی تھی، جو سڑ گل چکی تھی، تو بے اختیار ہی میں اسے یاد کر کے رونے لگی اور پھر لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھر نظریں چرائے مجھ سے روئی چلی جا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، اگر اسے جانا تھا تو پھر گھر فروخت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گل آنٹی شرمندگی سے کہنے لگی، بیٹا اس کی بیوی مہوش کا یہی فیصلہ تھا کہ اب وہ دوبارہ یہاں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے گھر فروخت کرنا پڑا، اس کے لیے ضروری تھا۔ میری بیوی نے تسلی دی اور کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آپ میرے ساتھ چلے، ہم کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہ جائیں گی۔ گل آنٹی کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر ریما نے ان کا دھیان بٹا دیا۔ وہ گل آنٹی کو اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے اشارے سے اس نے شبیر کو فون کرنے کا کہا تھا۔ میں نے شبیر کا فون نمبر ملایا تھا تو اس کا نمبر مستقل بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی ریما سے کہہ دیا، تم آنٹی کا خیال رکھو، میں کسی طرح شبیر کا نمبر نکالتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے پردیس میں اس کا کانٹیکٹ نمبر کچھ اور ہوگا اور میں معلوم کرتا ہوں، 1-2 دوستوں سے کسی نہ کسی کو خبر ضرور ہوگی، پھر میں اسے گل آنٹی کی حالت سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ تو اس نے بڑی غلط حرکت کی ہے، اگر جانا ہی تھا تو گھر فروخت کر کے کیوں گیا؟ اس عمر میں اس نے اپنی ماں سے سر کی چھت بھی چھین لی۔ مجھے شبیر کی اس حرکت پر نہ صرف افسوس ہوا تھا بلکہ اس کے مستقبل کی بھی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اپنی ماں کو اس حال میں پہنچا کر وہ ترقی تو ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا، یہی میرا یقین تھا۔ گل آنٹی نے کھانا کھایا تو وہ جانے کی ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے تو میری اولاد نے دھتکار دیا ہے، تو میں تم لوگوں کو کیا پریشان کروں؟ میں گل آنٹی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آپ میری ماں کے جیسی ہیں، میری ماں کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو گئے ہیں، آج تک ان کی کمی پوری نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ مجھے قسمت سے ملی ہیں تو میں اس طرح آپ کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک شبیر واپس نہیں آ جاتا آپ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ میری بیوی بہت اچھی نیک فطرت کی مالک تھی، اس نے بھی گل آنٹی کو گھر میں رکھنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ خود کہنے لگی، آنٹی آپ نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، آپ کے ساتھ میرا بھی دل لگے گا۔ ہمارے بہت زیادہ اصرار پر گل آنٹی ہمارے گھر ہی رک گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا کمرہ انہیں دے دیا تھا اور وہ مجھے بہت ہی زیادہ دعائیں دے رہی تھی۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر جب میں اپنے کمرے میں واپس آ کر بیٹھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بیوی ریما کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، شبیر کو اس کی ماں کی حالت بتائیے گا تو وہ ضرور واپس آ جائے گا۔ میں نے ریما کی طرف دیکھا اور اسے بتایا کہ میں اور شبیر جب 10ویں جماعت میں تھے، جب ہماری بہت زیادہ اچھی دوستی یاری ہو گئی، شبیر پیسے والا تھا، اس کے گھر کافی سہولیات تھیں، اس لیے میں گیمز وغیرہ کھیلنے شبیر کے پاس چلا جاتا۔ شبیر کے ابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری کرتے تھے اور اسی لیے ہم سے زیادہ ان کے حالات اچھے تھے۔ تب گل آنٹی ہی میری پسند کے کھانے بناتی تھی، شبیر کے منہ سے نکلی ہر بات وہ فوراً پوری کر دیتی تھی۔ گل آنٹی کبھی میرے ساتھ غیروں جیسا سلوک نہیں کرتی تھی، وہ انتہائی نفیس خاتون تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنتی تھی۔ میں اس زمانے میں گل آنٹی کے پاس وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کسی بھی اچھی اور امیر خاتون کے پاس ہو سکتا تھا۔ گل آنٹی تو میری آئیڈل پہ تھی اور میں اپنی ماں سے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ گل آنٹی کی طرح کیوں نہیں رہتی، ان کی طرح کے کپڑے کیوں نہیں پہنتی۔ تب میری ماں مسکرا کر کہتی تھی کہ بیٹا، ہر کسی کی قسمت
ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آج گل آنٹی کی حالت دیکھ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ واقعہ ہر ایک کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری ماں کے آخری وقتوں میں تو میری بیوی ریما نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان کا بہت خیال رکھا تھا، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن گل آنٹی کے ساتھ تو میوش نے بہت برا سلوک کر دیا تھا۔ مجھے حد سے زیادہ پریشان اور افسردہ دیکھ کر ریما کہنے لگی، آپ کل ہی شبیر سے رابطہ کریں، جب اسے پتہ چلے گا کہ گل آنٹی کی حالت کیا ہے تو وہ خود ہی لوٹ آئے گا۔ پھر ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزار ڈالی، بار بار تصور میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا اور ساتھ ہی گل آنٹی کا وہ جوانی والا روپ بھی یاد آتا کہ کس قدر حسین و جمیل تھی، کتنی خوبصورت۔ ان کے شوہر بھی ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ان کا گھر میرے لیے ہمیشہ ہی ایک مثالی گھر رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے گل آنٹی کا یہ روپ دیکھنے کو ملے گا۔ ایسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نماز پڑھ کر کمرے سے نکلا تو میں نے گل آنٹی کو گارڈن میں دیکھا۔ وہ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ساری دعائیں دیں اور کہنے لگے، تم ابھی بھی پہلے کے جیسے ہو۔ پہلے بھی جب تم ہمارے گھر آتے تھے تو میرا بڑا خیال رکھتے تھے، تم اب بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ایسی حالت میں مجھے دیکھ کر منہ موڑ جاتا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے اور ہم لوگ بھی آپ کے ہیں۔ کوئی آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہے گا، آپ یہاں آرام سکون سے رہیں۔ وہ کہنے لگی، بس میں تم لوگوں کو زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے تو میری بہو نے قبول نہیں کیا، میں ریما کو کیسے پریشان کروں۔ میں نے مسکرا کر کہا، مائیں بوجھ نہیں ہوتی، بس یہی میری اور ریما کی سوچ ہے۔ میری بات پر ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا تھا، جیسے وہ کسی بات کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آنکھوں میں آتی نمی کو انہوں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میں دفتر کے لیے نکلا تو دفتر جانے کی بجائے میں سیدھا حماد کے گھر پہنچ گیا۔ حماد میرا اور شبیر کا مشترکہ دوست تھا۔ اس کی مجھ سے تھوڑی کم دوستی تھی، لیکن شبیر سے زیادہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے شبیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہوگا۔ اتنے سالوں بعد مجھے اپنے گھر دیکھ حماد بالکل حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگا، یار شادی کے بعد تو سبھی بہت مصروف ہو گئے، پرانے دوستوں سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے اس سے خیر خیریت پوچھی تو پتہ چلا اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی 2 بچوں کا باپ بن گیا ہے۔ پھر میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے شبیر کے بارے میں پوچھا۔ میں کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے تو بس شبیر کا نمبر چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، شبیر تو پردیس میں پوری طرح سیٹل ہو گیا ہے، وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کی نوکری لگی ہے اور اس کی بیوی ایک لگژری اپارٹمنٹ میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی شبیر کا نمبر دو، بس ایسے ہی پرانے دوستوں کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ بات چیت ہو جائے۔ اس نے فوراً ہی مجھے شبیر کا نمبر دے دیا۔ پھر میں نے اس سے گل آنٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، گل آنٹی کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بار میں نے شبیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر ہیں۔ کچھ دیر حماد کے پاس بیٹھ کر میں باہر نکلا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شبیر نے اپنی ماں کے حوالے سے سب کو جھوٹ کہا ہوا تھا کہ وہ کسی رشتہ دار کے پاس ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ در بدر گھوم رہی تھی۔ میں اپنے دفتر پہنچا اور وہاں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے شبیر کو فون لگا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے میرا موبائل فون اٹھایا اور میری آواز سن کر خوش ہوا، پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب میں نے اسے گل آنٹی کے بارے میں بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے کچرا کنڈی سے کس حالت میں ملی تھی، وہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، یار میں نے کہا تھا میں انہیں ان کے بھائی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن نہ مانی، اولڈ ہاؤس وہ جانا نہیں چاہتی، اس لیے میں کیا کرتا، میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا، تم واپس آؤ اور گل آنٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔
جب تمہاری اتنی اچھی نوکری ہے تو تم اس کا خرچہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی مہوش اماں کو ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں، وہ یہاں پر اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتی اور ہمارا ماموں کے سوا کوئی نہیں، اماں ماموں کے گھر نہیں جانا چاہتے، میں تو خود بیچ میں پھنس کر رہ گیا ہوں، تم انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں پہنچا دو، ان کا خرچہ میں تمہیں بھیج دوں گا یا پھر چاہو تو اپنے گھر میں رکھ لو، لیکن مجھے ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کرو۔ شبیر کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس کو بڑا کرنے کے لیے گل آنٹی نے بہت محنت کی۔ میں نے شبیر سے کہا کہ میں انہیں تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں، تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، آج سے وہ تمہاری ماں ہیں۔ اور میں نے غصے سے موبائل فون بند کر دیا۔ جب میں گھر واپس پہنچا تو ریما اور گل آنٹی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ گل آنٹی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ کافی نارمل نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کے سامنے شبیر کی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب رات کو ریما نے مجھ سے شبیر کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اس سے کہا کہ تم بتاؤ اب میں آنٹی کو اولڈ ہاؤس چھوڑاؤں یا نہیں، یا ہم انہیں خود رکھ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آنٹی کے آنے سے تو میرا بہت دل لگ گیا ہے، مجھے ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تو بہت ہی تجربہ کار اور سمجھدار عورت ہیں، ان کے ہونے سے مجھے بہت آسانی ہوگی، اور پھر وہ بہت ہی محبت کرنے والی بھی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کی ماں بھی چلی گئی، ہمارے پاس کوئی نہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر توفتہ تن گل آنٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا ہے تو میں انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ریما کی سوچ پر مجھے خوشی ہوئی اور پھر گل آنٹی نے ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے ہمارے گھر کو اپنا گھر مان لیا۔ وہ ریما کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں پہلے دفتر جاتا تو مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ میری بیوی گھر میں اکیلی ہوگی، لیکن گل آنٹی کے آنے کے بعد تو میں بالکل بے فکر ہو گیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں گل آنٹی نے خود بتایا تھا کہ ان کا ایک بھائی ہے لیکن وہ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کی بھابھی بھی مہوش کے جیسی عورت ہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور 3 مہینے کے بعد ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس کا ہم نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ دراصل ریما کے ساتھ کچھ ایسے مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے، لیکن گل آنٹی اسے دن رات دعا دیتی کہ جلد ہی اس کی گود میں خوشی آ جائے، اور 3 مہینے میں ہمیں وہ خوشخبری مل گئی تھی کہ ہم دونوں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ریما امید سے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ ریما کی پرانی رپورٹس بالکل مختلف تھیں اور اب ان کی پریگننسی ایک طرح سے معجزہ تھی۔ ریما کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ گل آنٹی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ ان کے قریب ہو گئی اور گل آنٹی نے ایک ماں کی طرح اس حالت میں ریما کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ 2 مہینے اور گزرے تو ایک دن میرے باس نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، تم بہت ہی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہو، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نئی برانچ میں ہم تمہیں مینیجر کے طور پر ٹرانسفر کر دیں۔ دوسری برانچ تمہارے گھر سے قریب ہے اور مینیجر بننے کی خوشی میں تمہیں گاڑی بھی ملے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گیا کیونکہ فی الحال میں جس پوسٹ پر تھا وہاں سے مینیجر کی پوسٹ پر پہنچنے کے لیے مجھے کم سے کم 4 سال کا انتظار اور کرنا تھا، لیکن اتنی اچانک سے مجھے یہ پوسٹ ملی کہ میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا۔ دوسرے ہی دن سے میں مینیجر کے طور پر اس برانچ میں پہنچ گیا اور 1 ہفتے کے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی مل گئی تھی۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میں گل آنٹی کے دعاؤں کے حصار میں گھر سے نکلتا اور جب گھر میں داخل ہوتا تو مجھے دیکھتے ہی وہ مسکراتی، میری خیر خیریت کرتی، مجھے اپنے پاس بٹھاتی، میں اپنے ہر مسئلے کو ان سے ڈسکس کرتا اور وہ بہت سمجھداری کے ساتھ میرے بہت سے مسائل کا حل بھی بتا دیتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے میری زندگی کے بہت سے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ ہمارے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، ہم نے اس کا نام بھی گل آنٹی کو دیا تھا۔ گل آنٹی نے اس کا نام مہر بانو رکھا اور مہر بانو ہمارے گھر میں مزید رونقیں لائی تھی۔ ہماری زندگی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی، سب کچھ صحیح جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن میں دفتر سے واپسی کے لیے نکلا تو دفتر کے دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اجڑی ہوئی حالت، بکھرے ہوئے بال، وہ شخص کسی طرح پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔
اس کے گندے کپڑے دیکھ کر تو کوئی بھی اسے دیوانہ، مجنوں یا پاگل ٹھہرا سکتا تھا، لیکن مجھے اسے پہچاننے میں 2 سیکنڈ بھی نہ لگے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور مجھ سے گل آنٹی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے گل آنٹی کے بارے میں کچھ نہ بتایا، البتہ اسے اپنے آفس میں بلا کر بٹھا لیا اور کہا، بتاؤ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے، تم پردیس سے کب لوٹے ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اس کی پردیس میں نوکری چھوٹ گئی، پھر دوبارہ اسے نوکری نہ ملی، مجبوراً وہ بیوی کے ساتھ وطن واپس آیا۔ اس کی بیوی کو پیسے اور عیاشی کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے جب یہاں آ کر ان کے حالات نہ سنبھلے تو وہ اور کسی آدمی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے شبیر کو تنہا چھوڑ دیا۔ شبیر یہاں جانے سے اپنا گھر فروخت کر چکا تھا اور نوکری اس کے پاس تھی نہیں، جو جمع پونجی تھی وہ کچھ دن ہاسٹل میں رہ کر اس نے وہ خرچ کر دی۔ اب وہ بالکل اس طرح سڑک پر تھا جس طرح کچھ عرصہ پہلے گل آنٹی سڑک پر تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے میری ماں سے کے پاس لے چلو، ان کی بد دعائیں لے کر میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیسی اولاد ہو، اپنی ماں کی فطرت کا نہیں معلوم؟ کیا تمہیں لگتا ہے گل آنٹی نے تمہیں کبھی بد دعا بھی دی ہوگی؟ انہوں نے کبھی تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، اور ہاں اتنا ضرور ہوا کہ ان کے آنسوؤں نے عرش کو ہلا ڈالا اور تمہیں خود بخود سزا مل گئی ہو، لیکن ایک ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دے سکتی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ تمہارے ماں کی بد دعاؤں کا اثر۔ تم نے خود ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ تمہارے پیچھے تمہاری ماں کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی؟ تم نے تو اس کے سر سے چھت بھی چھین لی، لیکن اب خود پر گزری ہے تو تمہیں احساس ہو رہا ہے، اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اگر اب بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید کبھی پلٹ کر گل آنٹی کی تلاش میں نہ کرتے۔ تم جیسا انسان اولاد کہلانے کے لائق نہیں، اور نہ ہی گل آنٹی کو اب تمہاری ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا، بس ایک بار مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں اسے گل آنٹی سے ملوا دوں، لیکن وہ گل آنٹی کی اولاد میں سے تھا، میں اسے ان سے کیسے دور کر سکتا؟ گل آنٹی نے اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہ کیا بلکہ شبیر کو سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ شبیر نے خود پر گزری ہر اذیت کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا، جبکہ گل آنٹی اپنی کسی پریشانی، کسی تکلیف کا ذکر شبیر سے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ماں کی محبت ہر لالچ سے پاک ہوتی ہے۔ انہوں نے شبیر کو فوراً سے معاف کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ پریشان نہ ہو۔ پھر گل آنٹی نے مجھ سے کہا کہ میں شبیر کے لیے کسی نوکری کا انتظام کر دوں۔ میں نے گل آنٹی سے کہا، وہ تو میں کر دوں گا، لیکن میں آپ کو شبیر کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی مہر، گل آنٹی کو دادی کہنے لگ گئی تھی اور ریما بھی انہیں اماں پکارتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی دادی کو اس سے دور نہیں کر سکتا، اور یہی شبیر کی سزا ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ میں شبیر کو تو سیٹ کروا دوں گا، لیکن آپ اب اسی گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ میری بات سن کر گل آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ میں نے شبیر کو نوکری دلوا دی، وہ ایک کمرے کے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے حالات ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن میں نے گل آنٹی کو اپنے گھر سے نہیں جانے دیا۔ وہ خود بھی اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شبیر جب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تو وہ بہت روتا، بہت بار اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا، جبکہ گل آنٹی اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے زندگی میں جتنا بھی خسارہ اٹھایا ہے وہ اپنی انہی گناہوں کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ آج گل آنٹی کو میرے گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خوشیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، جب تک ہم بڑوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کی عزت اور احترام نہیں کریں گے، تب تک ہم زندگی میں کبھی کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑوں کی دعائیں تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.